بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ فتح محمد حیدر علی شاہ درویش کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے تو انہوں نے دعا دی تو شیخ فتح محمد کے ہاں 1721 عیسوی کو بھارت کے شہر بدی کوٹ کرناٹک میں اللہ نے ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ شیخ فتح محمد نے اپنے بیٹے کا نام حیدر علی رکھا جو تاریخ میں نواب حیدر علی کے نام سے مشہور ہوا۔ نواب حیدر علی آرکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء شاہ کی درگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ 20 ذوالحج 1163 ہجری بمطابق 20 نومبر 1750 عیسوی کو حیدر علی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ نواب حیدر علی نے اپنے بیٹے کا نام فتح علی رکھا، کنیت ابو الفتح تھی، جو بعد میں آرکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء شاہ کی نسبت سے ٹیپو سلطان کے نام سے مشہور ہوئے۔ ٹیپو سلطان جن کی امی جی کا نام فاطمہ عرف فخر النساء تھا، آپ کے بھائی کا نام کریم شاہ تھا، آپ کے چچا کا نام شہباز تھا، آپ کی دادی کا نام مجیدہ بیگم تھا۔ یاد رکھے کہ ٹیپو سلطان کا خاندان تغلق خاندان تھا۔ آپ کی مادری زبان اردو تھی۔ آپ کو ایک علم دوست حکمران بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ کو ایک ہفت زبان حکمران بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو عربی، فارسی، اردو، انگریزی، فرانسیسی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ آپ کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ کی اپنی ذاتی لائبریری تھی جس میں تقریباً کم و بیش 2000 کتابیں موجود تھیں۔ آپ کو سائنسی علوم سے بھی شغف تھا۔ آپ کو برصغیر میں راکٹ سازی کا موجد کہا جاتا ہے اور فن جہاز سازی سے بھی شغف تھا۔ آپ جہازوں کے نقشے خود تیار کیا کرتے تھے۔ برصغیر میں پانی سے چلنے والا سب سے پہلا انجن آپ کے حکم سے تیار کیا گیا۔ ٹیپو سلطان ایک سچے اور ذاتی تعصب سے پاک مسلمان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے دربار اور آپ کی ریاست میں غیر مسلم بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان برصغیر میں مردم شماری کا بانی ٹیپو سلطان ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے مردم شماری کروانے والے ٹیپو سلطان، اور یہ یاد رکھیں کہ برصغیر میں سب سے پہلا اردو اخبار بھی آپ نے جاری کیا، تو گویا اردو اخبار کا بانی بھی آپ کو کہا جا سکتا ہے۔ آپ نے 1794 عیسوی میں ایک ہفت روزہ جاری کیا جس کی نگرانی سرپرستی آپ خود فرمایا کرتے تھے، اور اس ہفت روزہ میں آپ اپنے سپاہیوں کو ہدایات جاری کیا کرتے تھے۔ یہ ہفت روزہ آپ کی شہادت تک تقریباً 5 سال پابندی کے ساتھ شائع ہوتا رہا۔ آپ ایک بے باک، نڈر اور عادل حکمران تھے۔ آپ کے عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ آپ نے ہر شہر بستی میں ایک پنچایت یعنی ابتدائی عدالت قائم کی رکھی تھی، اور اس عدالت کے فیصلے پر فریقین کو کوئی کسی قسم کا اشتباہ یا شک و شبہ ہوتا تو پھر اس مسئلے کو اور اس فیصلے کو سلجھانے کے لیے اعلیٰ عدالتیں قائم تھیں۔ گویا کہ ہر حوالے سے فریقین کو مطمئن کیا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان سلطنت میسور میں تجارت کو مضبوط دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے دور دور کے علاقوں سے بھی مضبوط روابط قائم کیے ہوئے تھے۔ آپ نے مختلف ملکوں کے ساتھ جن میں آرمینیا، ترکی، ایران، حجاز وغیرہ سے مضبوط روابط قائم کر کے آپ نے صنعتوں اور کارخانوں کو فروغ دیا۔ آپ نے دور دور علاقوں سے ماہرین بلوائے
اور کاریگر بلوائے جنہوں نے سلطنت میسور کی عوام کو جواہر تراشی کا فن دیا، کینچیاں بنانے کا فن دیا، ریشمی کپڑوں کو سنوارنے اور سجانے کا فن دیا۔ اس طرح آپ کی اصلاحات اور جد و جہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ میسور کو جانا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کی بہادری اور دلیری تھا۔ آپ نے ساری زندگی اپنے اصولوں اور آزادی پر کسی قسم کا بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ انگریزوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آزادی کے جھنڈے کو سرنگوں ہونے نہیں دیا۔ یہی وجہ تھی کہ 18ویں صدی کی آخری 3 دہائیوں میں ٹیپو سلطان سلطنت میسور اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے مابین تقریباً 3 جنگوں کا ایک طویل سلسلہ تھا، لیکن آپ نے ہر جنگ میں ہمیشہ آپ فاتح بن کر لوٹے۔ آخری چوتھی اینگلو میسور جنگ میں ٹیپو سلطان سلطنت میسور کا دارالخلافہ سرنگا پٹم کا دفاع کرتے ہوئے 4 مئی 1799 عیسوی بمطابق 28 ذی-القعدہ 1213 ہجری میں شہید ہوئے۔ میر جعفر، میر صادق، میر معین الدین، میر قمر الدین غداروں کی وجہ سے، بدبختوں کی وجہ سے اسلامی جاہ و جلال، شان و شوکت و سطوت کا سورج غروب ہوا۔ ٹیپو سلطان کی جو ایک اہم بات کہ آپ شیر میسور کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے لیے ایک دہشت کا نشان تھا۔ اس دہشت کا عالم یہ تھا کہ ٹیپو سلطان کی شہادت پر لندن میں ایک باقاعدہ جشن منایا گیا۔ ٹیپو سلطان کی وفات پر جنرل ہارس نے یہ کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، یعنی ہمارے سامنے کوئی ایسی دیوار موجود نہیں ہے کہ جس کو توڑنا یا پھلانگنا ناممکن ہو۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے وقت کلکتہ ایک جنگل سے کم نہ تھا۔ آپ کے خاندان کے 300 افراد کو کلکتہ بھیج دیا گیا۔ ٹیپو سلطان کی کئی ازواج تھیں، جن میں رقیہ اور خدیجہ سر فہرست تھیں۔ ہماری نوجوان نسلوں کو ٹیپو سلطان کی زندگی کے ہر پہلو کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کی شخصیت کو آئیڈیل بنایا جانا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر ملی اور قومی سوچ پروان چڑھ سکے۔ ٹیپو سلطان کا ایک قول جس کی گونج قیامت تک قائم رہے گی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔